السلام علیکم everyone. Welcome back to another episode of عشق آتش, the true and real life based story. Okay, so let's start. Please give me thumbs up for the voice and the videos. Okay. کچھ دیر پہلے ہی نور الہدا بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے. آئیے بابا جان اور ملیحہ تم بھی آ جاؤ. کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے. باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا, جائیے آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی. تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الہدا نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا. بابا جان کا گفٹ دیکھنے. بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے, پہلے انہیں دیکھنے دو, تم بعد میں دیکھ لینا. جی نہیں, مجھے ابھی دیکھنا ہے, ہاتھ چھوڑیں. وہ ضد سے بولی. کہا نا بعد میں دیکھنا. وہ اڑ گئی. وہ اپنا بازو چھڑانے لگی. چھوڑے مجھے. تم آرام سے کھڑی رہو. بابا جان آپ جائیے. اسے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے. دروازہ کھول کر کمرے میں گئے اور ملیحہ نے شور مچا دیا. مجھے بھی دیکھنا ہے, ہاتھ چھوڑے ہادی بھائی. برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا, اب بڑے آئے ہیں برتھ ڈے گفٹ دینے والے. بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی, مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دان کاٹ دی. نور الہدا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا, مگر اس کے ہاتھ میں گرفت مضبوط ہی رکھی. جنگلی بلی کہہ کر حساب بھی برابر کر دیا. خود ہی ہوں گے جنگلی بلی, بلکہ بلے. سخت برا منایا گیا تھا. آخر نور الہدا نے اس کا بازو چھوڑ دیا. جاؤ. اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی, پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی. یہ اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الہدا بولے, یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ. پر یہ تو میری تصویر ہے. وہ اب بھی حیران تھی. ہاں, اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں. اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا. بابا جان نور الہدا سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے, اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں. اور اس کی پیشانی چوم لی. پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے. میں لان میں جا رہا ہوں, چائے وہیں لے آؤ. وہ تو چلے گئے, مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی. اس نے یاد کرنا چاہا, آخری بار کب بابا جان نے اتنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا. سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا, جواب ہی نہیں آیا. نور الہدا نے اسے گمسم دے کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی. کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے رخ بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا. شوخی سے بولی, میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ میری تصویر اچھی آئی ہے یا میں سچ مچ اتنی خوبصورت ہوں. نور الہدا نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا, تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو. آپ بٹرنگ کچھ زیادہ کر رہے ہیں. وہ انہی تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی, یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو. کبھی نہیں, اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی. نور الہدا بھی اس کے پیچھے باہر آئے. کبھی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئے, مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے, تو پھر بتانے کا کیا فائدہ. وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی. تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں. بیکار اندازے مت لگاؤ. انہوں نے اسے ڈانٹ دیا. پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے, پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا. آپ مناتے کہاں ہیں, آپ تو دھاندلی کرتے ہیں. اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے, میں جو بھی کروں مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی, نہیں تو میں بتاؤں گا. بس 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے. ہادی بھائی بابا منع کر دیں گے. اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدا جھنجھلا گئے. ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے. اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو, اور چائے خود ہی بنانا. تمہارا چہیتا بہادر تو جو شاندار سامنے رکھ دیتا ہے. وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی باہر لان میں آ گئے. کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا. خود ہی دیکھ لو. انہوں نے اخبار نور الہدا کی طرف بڑھایا, جسے پکڑنے کے لیے نور الہدا نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کہا, ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے, بھوک ختم ہو جاتی ہے. بہت مانتے ہو اس کی.
اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدا بھی گڑبڑا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدا تو پہلے گڑبڑائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سٹ پٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی۔ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدا سنبھل چکے تھے، مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئی۔ بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، would you like her؟ I love her۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنی فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اور وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی، مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا اسے اس رشتے میں کسی کمی کی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت معصوم اور سادہ ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، مگر بچی بھی نہیں ہے۔ دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدا نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان، اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی، وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی، اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدا کا آخری جملہ سنا تھا، اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بیڈ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ میں تان دیا۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدا کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حسیات ہی سلب کر لی۔ نور الہدا کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدا اس سے یہاں وہاں کی بات کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدا نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا، اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان؟ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے، اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے سٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔
پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارنے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کے پشت پر نور الہدا کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدا کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الہدا ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرح کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الہدا، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور اسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو۔ وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدا باہر نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، اب دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں؟ میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الہدا کے لاشعور میں کوئی سپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدا نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملا تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجیے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کے بعد کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ملک کے نامور مصور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ وہ تقریر کر چکے تو منتظمین میں سے کوئی صاحب مائک پر آئے، اختتامی الفاظ کے ساتھ تقریب ختم کرتے ہوئے مہمان خصوصی سے ربن کاٹ کر نمائش کے باقاعدہ آغاز کرنے کی درخواست کی۔ نور الہدا کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے۔ ہال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو مصوروں سے انٹرویو بھی لے رہے تھے۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے۔ وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور الہدا اس کے کان میں بولے، ذرا سائیڈ میں آ کر میری بات سننا۔ وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ گوشے کی طرف آ گئے۔ ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی اس طرف آ گئی۔ کہیے ملیحہ، مجھے جانا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ہی منع کر دیا۔ ملیحہ، سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں۔ ملیحہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور الہدا جائیں، مگر ان کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا، اس لیے بادل نخواستہ اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائیے گا۔ کہیں میں گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں۔ 3 بجے ہی آ جاؤں گا۔ وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ نہیں بابا، ناراض کیوں ہوں گی؟ کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضگی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتا کسی دن تم ناراض ہی ہو جاؤ۔ وہ بھی مذاق سے بولے، پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ملیحہ کا سر تھپک کر چلے گئے۔
تو ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی۔ کمرے کا فلیش چمکا تھا۔ اب تک کوئی صحافی ملیحہ کی تصویر کھینچ چکے تھے، اس لیے اس نے دھیان نہیں دیا۔ فلیش پھر چمکا، تیسری بار، چوتھی بار۔ جب پانچویں بار فلیش چمکا تو ملیحہ نے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے اس طرف دیکھا اور تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چھنڈیا گئی۔ روشنی کے بال چھٹے تو ملیحہ وجدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجدان کمرے کا سٹریپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس سے آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر چپ ہو گئی تو وجدان کہنے لگا، اخلاقاً تو آپ کو بھی میرا احوال دریافت کرنا چاہیے، پر چھوڑیے، ان رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ وہ محظوظ ہو کر ہنستا اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا۔ ملیحہ، اس نے پہلی بار ملیحہ کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ سحر زدہ سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی۔ وجدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ ملیحہ نے ایک نظر اس پینٹنگ کو دیکھا اور کہا، ہاں۔ پھر پوچھنے لگی، کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وجدان غور سے اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ پینٹنگ کیا تھی؟ لگتا تھا اس 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے فریم میں درد کی اذیت ناک کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہی تھی اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے خود اپنے ہی حال پہ نوحہ کو نہ ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا، تا حد نگاہ پھیلی اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سادہ کپڑوں پر مسافروں کی گرد جمی تھی۔ سر کے بال لمبے اور گرد آلود، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر۔ سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وجدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن دیا، عشق آتش۔ عشق آتش۔ ایک سرد لہر وجدان نے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس کی۔ عشق کا یہ چہرہ اس کے لاشعور کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ پینٹنگ تو اچھی ہے، لیکن آپ نے اس کو اتنے دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا ہے؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کر وجدان کے دل و دماغ لرز گئے تھے۔ عشق اول و آخر ورد ہے، درد ہی کیوں؟ ملیحہ کے جواب پر وجدان نے کہا، کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے، اور جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام؟ ملیحہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہوا تو نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، وہ محبت ہے وجدان، جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹتے ہیں۔ عشق محبت کی انتہا ہے، جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر بھٹی میں سلگائی نہیں جاتی۔ عشق کا جنم ہی جدائی کو کوکھ سے ہوتا ہے، اور بھلا جدائی راحت دے سکتی ہے؟ جدائی تو درد دیتی ہے، اور جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ وجدان اس کی آواز میں کہیں کھو سا گیا تھا، اس کے لہجے میں آئی تپش کو محسوس کر کے چونکا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ میں نے کبھی آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ نے اس کی تھکی تھکی سی آواز سنی تو اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر کو جھکائے دھیمے سے بول رہا تھا، پر لگتا ہے اب میں آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دیں، میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرت نہیں کروں گا۔ پھر وہ ذرا سا ہنسا۔ میں نے یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتی ہیں، اور آج بھی آفاق اور ساجد زبردستی مجھے ساتھ لے آئے تھے، اور آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ
آپ مجھے یہاں مل جائیں گے۔ آفاق بھائی یہاں؟ حیران ہو کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا، مگر فوراً ہی وجدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر آپ کے انتظار میں نے ہر روز کیا، وہی لائبریری کی سیڑھیوں پر۔ میں ہر صبح دعا کرتا کہ آج میرا انتظار ختم ہو جائے، اور ہر شام سوچتا کہ آپ کا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی ان راستوں پر پاؤں نہیں رکھوں گا جن پر آپ کو گزرنا ہوگا، اور سر راہ ملاقات ہوئی تو آپ کا راستہ نہیں روکوں گا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ملیحہ نے نگاہ چرا کر رخ بھی موڑ لیا۔ وجدان کو اچانک ہی شدید تھکن کا احساس ہوا تھا۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں؟ وجدان ٹھٹک کر رکا اور پھر ایری کے بل گھوم گیا۔ وہ اب بھی رخ موڑے فرش پر لگے ٹائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل صبح 10 بجے۔ اور وہ نہال ہو گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ جائیے گا۔ اس کی آنکھوں سے جھکنے والہانہ پن سے سٹپٹا کر ملیحہ نے چہرہ موڑتے کونسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارے سے پاس بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا۔ پھر اسے پینٹنگ لے کر ملیحہ نے وجدان کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجئے، میری طرف سے تحفہ ہے، عشق آتش۔ ملیحہ کے ہاتھ سے پینٹنگ پکڑتے وجدان نے معنی خیزی سے کہا تو وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ 4 بجے وہ نور الہدا کے ساتھ قصر فاروقی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر پہلے سے موجود تھے۔ نور الہدا کو شطرنج کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر دیکھنے کا شوق ضرور تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کے ان دونوں کو شطرنج کھیلتے دیکھنے لگے۔ ملیحہ البتہ سلام دعا کے بعد جلد ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کاٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے۔ ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے، پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی جب ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا، پھر بہادر کو آتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ بی بی صاحب کھانا لگ گیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا اور پوچھا، اچھا سنو، ملک انکل چلے گئے ہیں یا ابھی بیٹھے ہیں؟ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں گے پھر چائے پی کر جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیں بی بی صاحب، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، پھر ہنسی روک کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا تو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، پھر اٹھی اور بالکنی میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ اس بار بھی بہادر تھا، اس نے ملک ناصر کے جانے کا بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اسے بھیج کر ملیحہ باتھ روم میں گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے میں آئی، بالوں کو سلجھا کر کلپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا جان کے کمرے کے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر دوسرے ہی پل خود کو مضبوط کرتے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ بابا جان آتش دان کے سامنے رکھے راکنگ چیئرز پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے۔ ملیحہ جانتی تھی وہ سو نہیں رہے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے راکنگ چیئرز پر نیم دراز ہو جاتے۔ ملیحہ ان کے سامنے کشن پر بیٹھ گئی۔ بابا جان، اپنے ہاتھ پر ملیحہ کے ہاتھ کا لمس اور پھر اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی، وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوشگواریت سے کہا، کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں، پر سمجھ نہیں پاتا کیسے کہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بابا جان بولے، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی ہے، اس سے پہلے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آئی تھی ہر حال میں ان سے بات کر کے رہے گی، پر اب گڑبڑا گئی۔ وہ بابا جان، میں اتنا بول کر ہی وہ ہانپنے لگی تو بابا جان نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے کے انداز میں کہا، بولو ملیحہ، کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ توقف کے بعد اس نے کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔
یہ وجدان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اسے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رکا رکا انداز، بابا جان نے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور بھی دھیمی ہو گئی۔ بابا جان، میں اس سے، مگر ہزار کوشش کے بعد ہی محبت کا لفظ شرم نے زبان پر آنے نہیں دیا تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور آنکھیں میچے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان، جاؤ۔ وہ کٹھور پن سے بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی، بابا جان، میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹ ڈار آواز میں بولے، میں ایک لفظ اور نہیں سننا چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، بابا جان، آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہوئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ رو پڑی، ایسا مت کرے بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا ہے اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی، اور ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کے روتی ملیحہ خاک ہوتی جا رہی تھی۔ تم مجھے بھول جاؤ، وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، مر جاؤں گی بابا جان، میں مر جاؤں گی۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی، شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے وہ وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب بھینچے صاف بیٹھے رہے۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی تھی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی، اس بار اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 بار پڑھا کرتی تھی، مگر اتنے خشوع و وضو کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن کو موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ و سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدا کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے۔ تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان اور نور الہدا کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے۔ اس نے سوچا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے کال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدا اپنے روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران سے ان کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آرمی لائف کا شیڈول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر کھنڈی سنجیدگی میں
کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدا، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان۔ میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدا آخر انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا اور اس دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بے تکلفی اور بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتے؟ مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار کر نہیں سکے، لیکن جب انہوں نے کہا جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جمعے کو؟ یعنی صرف 3 دن؟ بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدا، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کلمے کسی بھی وقت پڑھوائی جا سکتی ہیں، تو پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذ بذب سے پوچھا۔ میں ابھی اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بنا مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر کھجانے لگا تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے، کبھی تو سمندر کی بےرحم موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارہ نظر میں آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ وہ جہاں ڈوبا وہاں ساحل تھا، اور کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جھلستی ریت میں دوڑتا چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آبلا پائی کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا۔ مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جاتی، کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نور الہدا کو بھی اس ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا گئی۔ سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو صحیح، بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہو گئی تھی، مگر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ بعد یہ سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی، اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی میں بکھلا گئی۔ تم نے تو کہا تھا تم نور الہدا سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی۔ وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ نے سر پکڑ لیا۔ اپنے بابا جان کو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، ان کی ضد مثالی ہے، وہ اپنا فیصلہ بدلیں گے ایسا تو سوچنا بھی فضول ہے۔ وہ کسی کو سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں، لیکن اللہ کے واسطے تم تو کچھ سمجھداری سے کام لو۔ اس نے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ملیحہ سے کہا، پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو ملیحہ، سچ تو یہ ہے کہ نور الہدا اور وجدان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اگر دیکھو تو نور الہدا وجدان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، کس قدر زمین جائیداد کے مالک ہیں شاید انہیں بھی ٹھیک سے اندازہ نہ ہو، اور کیا غضب کی پرسنالٹی ہے۔ میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر وہ کوئی انجان تو نہیں ہے، 2.5-3 مہینے سے تم دونوں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو، اور رخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور نہیں جانا، شادی کے بعد بھی تم اپنے اسی گھر میں رہو گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نور الہدا کو تمہاری بہت پرواہ ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا شادی کے بعد جب وہ تمہیں لینے آئے تھے تو اس طرح تمہارا خیال کر رہے تھے جیسے تم کانچ کی گڑیا ہو۔ اور وجدان کیا ہے؟ صرف LLB ہی تو کیا ہے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا ہے، سٹیٹس اچھا ہے مگر نور الہدا کی طرح کروڑوں کا مالک تو وہ نہیں، پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہی ہے مگر نور الہدا کی طرح ڈیشنگ نہیں۔ وجدان کہیں بھی نور الہدا کے سامنے نہیں ٹکتا، اس میں ہے ہی کیا جو نور الہدا کے سامنے ٹک پائے؟
ملیحہ نے سمیرہ کو دیکھا اور تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس میں کیا ہے سمیرہ؟ مجھے نہیں معلوم، مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی تھی کہ سمیرہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ملیحہ، یہ بس کچھ دن کی تکلیف ہے، صبر سے جھیل لو، پھر دیکھنا نور الہدا کبھی تمہیں تکلیف ہونے نہیں دیں گے، وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ وہ عاجزی سے بولی۔ میں جانتی ہوں سمیرہ، وہ مجھے خوش رکھیں گے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں مگر زندہ نہیں رہوں گی؟ ملیحہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ کر رو پڑی۔ سمیرہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح خود کو تھکانے کا کیا فائدہ؟ سنبھالو خود کو اور جو ہو رہا ہے ہو جانے دو۔ وہ اذیت سے بولی۔ ہو تو جانے دوں، پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملیحہ پلیز، سمیرہ نے اسے روکنا چاہا پر وہ خوابناک لہجے میں دھیرے دھیرے بولتی رہی۔ جانتی ہو، جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پر وحی کی طرح اترتا ہے۔ میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا۔ میری نظر کسی اور طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھ سے مانگتا تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی، کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ لیکن بابا نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرہ، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، یوں کہ اسے گلے سے لگا کر چپ کراتی سمیرہ خود بھی رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ملیحہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ مجھے پتا ہے محبت کرنا اور پھر چھوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں۔ میں ابو اور چاچو کو سب بتا دیتی ہوں۔ ابو تو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں، وہ ضرور پھوپھا جان کو منا لیں گے، اور بالفرض نہیں بھی منا سکے تو بھی تم پر ان کا بہت حق ہے۔ فریال کی پھپھو کی موت سے ہم تمہارے رشتے تو نہیں مر جاتے نا؟ مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی اور اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے تعصب بھری نگاہ سمیرہ پر ڈال کر کہا، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں منا سکی تو ٹھیک، ورنہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو۔ میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا۔ وہ آخر میں ازردہ سی ہو گئی تھی۔ سمیرہ نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں پھوپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو۔ سمیرہ نے کہا اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے، حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خواہ ہی نروس ہو جائے، اور سمیرہ کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھوپھا جان۔ اس سے تھوک نگل کر سلام کیا۔ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا اور سمیرہ کو اپنی زیرک نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرہ ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا، کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھوپھا جان، اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے تو اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی بتانے لگی، 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ، یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھوپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی ان سے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔
وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرہ کی ہتھیلیوں تک پسینہ آ گیا تھا۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں بھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھوپھا جان۔ وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرہ، بابا جان نے اسے آواز دی۔ جی پھوپھا جان۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر ڈرا میں سے 1000 کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ سمیرہ نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لی۔ پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے، میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام یہاں آ جائے گا۔ سمیرہ کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے، مگر ضبط سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرہ نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی، بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی، البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے۔ سمیرہ نے اسے ہی غنیمت سمجھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرہ نے اسے اطلاع دی، شام کو تمہاری منگنی ہے، پھوپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تک تمہیں لے کر گھر آ جاؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار قصر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کر ایک ذیلی سڑک تھی، لائبریری سے سڑک پر واقع تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرہ نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا اپنی سیٹ پر بیٹھ کر۔ اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہیں، زخمی کو ہسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نپٹا کر رستہ کھول دے گی جی۔ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرہ سے بولی، یہ ٹریفک تو جانے کب کھلے گی، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سمیرہ نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا، تم سمیرہ کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس پہ چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی 10 بجنے میں بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، پر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے اضطراب کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پتھرانے لگی، جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب کچھ فراموش کیے بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ سمد؟ آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرہ کو بلا لی، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈر کرنے کو کہا گیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرہ کی آواز ابھری۔ سمیرہ! اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رند گیا تھا اور اس ڈر سے کہ وہ رو نہ پڑے ملیحہ خاموش ہو گئی، سمیرہ کی آواز پر حیران اور پھر خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے سمیرہ۔ سمیرہ دہل گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات کی انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرہ کی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز آئی، وجدان نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو کہ چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔
تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا۔ تو کورٹ میں ہوگا، تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بج رہے ہیں، ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ او سوری۔ سمیرہ کو احساس ہوا کہ اس کے سوال ملیحہ کو زج کر رہے ہیں تو فوراً سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو۔ 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسافر کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے اونٹے ڈرائیور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بی بی کدھر جائیں گی؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، PECHS کالونی۔ وہ یہاں تک تو آ گئی تھی پر اب اس ڈبل سٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلوائے گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، پھر گیٹ کھل گیا تھا۔ سبز آنکھوں والے لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا اور اب ملیحہ کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سے گئی، پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے؟ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی ہے پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہے؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے، پر سوال ہی ایسا تھا جس پر ہر لڑکی کا چونکنا لازم تھا۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اچانک ہی تنفر جھلکنے لگا تھا، پھر وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، وجدان گھر پر نہیں ہے، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، 1 منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں۔ وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو بیگ سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وجدان جیسے گھر آئے ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کرنی۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا ورنہ گر پڑتی۔ گھر پر نہیں، آفس میں بھی نہیں، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی۔ جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹیز سے اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹس کونسل چلو۔ ملیحہ نے کل اپنی پینٹنگ عشق کے آتش وجدان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی، اور یہ بات وجدان کے علم میں بھی تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹس کونسل آئی تھی کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وجدان کے نام میسج چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آ گئی، اس امید پر ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وجدان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 5:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتے؟ اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھی اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک چکر لگایا۔ وجدان کو نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا ہے، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ، اور اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا؟ خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں میں انہی کا پوچھ رہی ہوں۔ 2-3 مہینے سے روز آتا ہے پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگا۔ کیا بات کرتا ہے جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم کو دکھتا نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آ گئی۔
میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ 6:30 جب ملیحہ نے قصر فاروقی میں قدم رکھا، وہ اپنا یقین ہار چکی تھی اور اس ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے، اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بھی آج کے دن؟ ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے یخ پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسوؤں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے، وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے جوڑی دار پاجامے پر سفید قمیض تھی جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیض کی ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدا، اب کس بات کا ڈر؟ اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہونٹوں پر پنک کلر کے لپسٹک کی تہہ جما لی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے، پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کے شانوں پر پھیلایا۔ بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں نظر آتی اپنے عکس پر پڑی تھی۔ آج کی تاریخ میں میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور الہدا فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نور الہدا پر پڑی تھی۔ اسی پل نور الہدا نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نور الہدا کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لی۔ باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پل بھر میں اس کی کزنز نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر سمیرا اٹھ نہیں سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی کہ ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں، اور تو اور دلہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے۔ بڑی مومانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کے کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے۔ چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تھے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرا ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس بھرتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر ذہن میں بجھی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الہدا کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔ پھر بابا جان کی اجازت سے نور الہدا نے اس کی بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرا کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرا۔ سمیرا حامی بھر لیتی، پر اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو گئی۔ آج نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح سے ہی آ جاؤں گی، اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورش میں اب صرف وہ، بابا جان اور نور الہدا رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہیں۔ اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں، بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود اذیتی کی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدا تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔
सुहानी शाम थी और महबूब नजरों के सामने। नूरुल हुदा को शायद कुछ और कहना चाहिए था, पर वो इसे टोले बगैर न रह सके। एक बेमायनी जी बोलकर मलिहा उनके बराबर से गुजरती सीढ़ियों पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। सैंडल पहनकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि नूरुल हुदा ने अचानक ही पूछ लिया, तुम खुश हो? दूसरी सीढ़ी पर रखा मलिहा का पांव अपनी जगह जम गया। वो संभली, फिर पलट कर उन्हें देखते हुए पूछा, आप खुश हैं? नूरुल हुदा ने आंखें बंद करके हवा में फैली ताजगी को सांस के साथ अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत। तो समझे, मैं भी खुश हूं। वो कसदन मुस्कुराई। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखा और पास चले आए। मैं जानता हूं तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं पहली ही नजर में अपना हर एहसास तुम्हारे नाम कर चुका हूं। मलिहा के लिए ये सचमुच इंकशाफ था, मगर उसके आसाब पहले ही इस कदर लूट चुके थे कि वो हैरान भी हो सकी, बस इन्हें देख कर रह गई। हाँ मलिहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मेरा दिल जब भी धड़कता है तो शिद्दत के साथ एहसास होता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे जिंदगी की तरह अजीज है। लेकिन एक चीज है जो मुझे अपनी जिंदगी से और अपनी मोहब्बत से भी ज्यादा अजीज है। जानती हो वो चीज क्या है? उन्होंने पूछा। मलिहा अब भी खामोश खड़ी बस उन्हें देखती रही। तुम्हारी मुस्कुराहट। उस दिन याद है जब मैं और बाबा जान वहां लॉन में बैठे थे? उन्होंने लॉन चेयर्स की तरफ इशारा किया जिनकी सफेदी अंधेरी में चमक रही थी। मलिहा ने यूं ही सर घुमाकर देखा। वो कह रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मलिहा से शादी करोगे? तो मैंने उनसे कहा था आई लव हर, लेकिन मैं मलिहा से शादी सिर्फ इस सूरत में करूंगा अगर मलिहा को एतराज ना हो। मलिहा को कुछ दिन पहले का वो मंजर याद आया और नूरुल हुदा का जुमला भी। मैं मलिहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो गायब दिमाग खड़ी थी कि अचानक ही नूरुल हुदा ने उसका हाथ थाम लिया। मलिहा ने उनकी तरफ देखा और इसके बाएं हाथ को थाम कर उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के डायमंड्स को अंगूठे से जरा छू कर बोल रहे थे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा जहन मुझे इस रिश्ते के साथ कबूल कर सके तो ठीक है, और अगर ना कर सके तो जबरदस्ती नहीं। वो बोलते हुए एक पल को चुप से हो गए, फिर उसका हाथ छोड़कर बोले, तुम जब चाहो मेरा साथ छोड़ कर जा सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना हादी भाई। फौरन ही उसकी जुबान से निकला था और फौरन ही इस अपनी गलती का एहसास भी हो गया और संभल कर बोली, रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरुल हुदा तो इन्हें निभाया करते हैं, तोड़ा नहीं करते। नूरुल हुदा को एकदम ही अपना आप हल्का फुल्का लगने लगा। इसका मतलब है कि मुझे इस पल का इंतजार करने की इजाजत है जब तुम एक नए रिश्ते से मेरी जिंदगी में कदम रखोगी। उसकी निगाहों से छलकती वाफतगी मलिहा सह नहीं पाई और अचानक ही मुड़कर अंदर आई और सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में आ गई। नूरुल हुदा इस अंदाज को इसके अदा समझकर मुस्कुराने लगे थे। साइंस कहती है कायनात में मौजूद हर शय की बुनियाद अकाई है। हमारे जिस्म को ही देख लिया जाए, लाखों करोड़ों खुलियों से बना हमारा जिस्म एक खुलिये से शुरू होता है। मादे की शुरुआत एटम से होती है। यहाँ तक कि अरबों खरबों मील पर फैली इस कायनात को अगर रिवर्स प्रोसेस में डाल दिया जाए तो ये पूरी कायनात महज एक नुक्ते में सिमट जाएगी। मुझे साइंस के इस नजरिए पर कोई एतराज नहीं, मगर मेरी जिंदगी में यह कानून कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि मेरी जिंदगी की बुनियादी अकाई नहीं बल्कि एक तकून है। एक ऐसी तकून जिसके हर जाविये की पैमाइश 60 डिग्री है, यानी हर जाविये की पैमाइश बराबर है और किसी भी तरह इन तीनों जावियों में इम्तियाज नहीं किया जा सकता। इस तकून के एक सिरे पर बाबा जान खड़े हैं। बाबा जान का और मेरे रिश्ते शीशे और पत्थर का रहा है। शीशा अपनी जगह कायम रहे और इसके लिए पत्थर से फासला जरूरी है। इसीलिए मैं उनके पास जाने से हमेशा घबराती रही कि कहीं चोट ना खा बैठूं। मेरा डर कैसा सच्चा था। तकून के दूसरे सिरे पर नूरुल हुदा है। हादी भाई ने मेरी जिंदगी के हर खला को भर दिया। बिना मांगे उन्होंने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला था। उन्होंने मुझे चाहा भी तो अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चाहा, एकदम खालिस और बेगर्ज मोहब्बत, और बदले में भी कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन अगर वो नहीं मांगेंगे तो क्या मैं दूंगी नहीं? तकोन के तीसरे कोने में खड़ा तीसरा शख्स वजदान मुस्तफा है। वजदान मेरी जात का आईना, मेरे यकीन का चेहरा, मगर आज इस चेहरे के नकूश धुंधला रहे हैं। अब सवाल पाने और खोने का नहीं, अब सवाल मेरे एतबार का है। बाबा जान, नूरुल हुदा और वजदान, एक तकोन के 3 कोनों पर खड़े 3 लोग।
وہ 3 لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدا اور وجدان، وہ تینوں لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے، یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا، جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈھل پڑنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشافات کی رات تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی، آگے کیا ہوا ہوگا؟ اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کیا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا وہ فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ، وغیرہ وغیرہ؟ اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی، اور پاپا سے شادی کے بعد اسے قصر فاروقی میں ہی جانا چاہیے تھا، مگر وہ تو کہیں نہیں ہے، وہ اس کا نام تک نہیں لیتا۔ کیا وجدان نے فون پر اپنے آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی، اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلہ واپس نہیں لینے والے تھے، تو پھر یہ ہو سکتا کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو، لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا، اور پھر وہی ہوا۔